پہلا جو کوشچن انہوں نے کیا ہے جبلت کے بارے میں، جبلت ایک جنگلی جانور کی طرح ہوتی ہے، یہ مرتی نہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں، ایسے دعوے کہ جو تصوف کے ضمن میں یا بہت سارے لوگوں نے اس کے دعوے کیے ہیں کہ نفس مر گیا یا مار دیا، اس قسم کے تمام دعوے جو ہیں صرف خرافات کے ضمن میں آتے ہیں، مگر یہ مہذب ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے جنگلی درندے کی طرح جس کو آپ لاتے ہو، اس کو آپ ٹرین کرتے ہو، رفتہ رفتہ اس کو سبق سکھاتے ہو۔ یہ دیکھیے کہ یورپی اور مشرقی سویلائزیشن میں جیسے حجابات کی وجہ سے مردوں اور عورتوں میں کتنی آپس میں اریٹیشنز ہوتی ہیں، کتنے خوف ہوتے ہیں، کتنی وحشتیں ہوتی ہیں، اس کے برعکس جب آپ کسی یورپی سوسائٹی کو دیکھتے ہو تو ایک فری مکسنگ کی وجہ سے اور بہت سارے ایسے پرابلم نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کو پیدائشی لاحق ہوتے ہیں، جو بعض اوقات غیر فطری اور غیر مذہبی بھی ہوتے ہیں، اور ناگہی اور ان ایجوکیشن کی وجہ سے ہم لوگ جبلت کے سیلف کی جبلت کے لویسٹ لیول پہ ہوتے ہیں، جو مغربی سوسائٹی میں نہیں ہوتے، اور وہ ہمیں اپنے سے زیادہ فری لگتے ہیں۔ مگر جب وہ ایکسس میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسس آف فریڈم جو ہے اسی فزیکل سیکس کی یا فزیکل جنسیت کی، وہاں اتنی بڑا پڑ گئی ہے کہ لوگ نیچرل مینز سے آگے نکل گئے، تو وہاں جبلت فری ہے اور یہاں جبلت زیادہ مقید ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کو جبلت کے دونوں صورتوں میں نقصان دے دے۔ ایک طرف جبلت آپ کو اکساہٹ اور جرائم اور غلط روش اور غلط سوچوں پر اور ایک جبر پہ آمادہ کرتی ہے، اور دوسری طرف جبلت جو ہے ٹوٹل فریڈم میں خدا اور رسول تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انسانی شرف سے بھی گریزاں ہے، اور جس قسم کی وہ اخلاق اور کردار تخلیق کر رہی ہے اس پہ خود اب اہل یورپ کو بھی شرم آنی شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ وہاں امرت پرستی کے چارجز میں لوگوں کو جائیدادیں دینی شروع ہو گئی ہیں اور ان کو فیملی کی ایڈجسٹ کرنی شروع ہو گئی۔ یورپ میں میرج کا نقطہ نظر ہی ختم ہو گیا ہے اور پارٹنرشپ اور لیونگ ٹوگیدر شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک ہی جبلت ہے جو متضاد عمل کرتی ہے، مگر دونوں کے دونوں رویے ناقص ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم ایک نیچرل انسانی اور خدائی تعلیمات کی طرف جائیں اور دونوں طرفوں کے جو حقوق ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے نفس کو ٹرین کریں کہ یہ الاؤنسز ہیں جو ہم نے کریٹ کرنی ہے اور یہ بندشیں ہیں جو ہم نے اس پہ لگانی ہے، تو شروع میں تو یہ یقیناً ہم پہ بڑا دباؤ رکھے گی انسٹنکٹ، یا مختلف عمروں میں اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑا مشہور فارسی کا وہ مصرع بھی سنا ہوگا کہ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، کہ جب دانت نکل جائیں گے تو بھیڑیا بھی متقی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جبلت جو ہے صرف ایک چیز سے قابو میں آتی ہے، جب اس جبلت کے اوپر محبت غالب آ جائے۔ جب اس میں محبت غالب آ جاتی ہے اور خدا کی محبت غالب آ جاتی ہے، آرزو غالب آ جاتی ہے، تو جو خدا کا خوف ہے وہ یہ نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھا ہے کہ کانپتے رہنا، ڈرتے رہنا، گلٹی فیل کرتے رہنا، یہ خوف نہیں ہے خدا کا۔ خدا کا سب سے بڑا خوف اس کی محبت کی جدائی ہے۔ جو لوگ اللہ کو چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ سے پیار اور انس رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا اللہ ہم سے دور ہو جائے۔ تو سب سے بڑی موت جو ہے جبلت کے لیے، جنس کے لیے، شدت آرزو کے لیے، یہ محبت ہے اللہ کی جو اتنی بڑھ جائے اور خدا کی یاد میں ہم اتنے رہ جائیں کہ ہمیں ہر اس چیز سے ڈر لگے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ یہ ہے خشیت الہی، یہ محبت خداوند سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ آرزو پیدا ہو جائے تو بڑی سے بڑی جبلت بھی سرنگوں ہو جاتی ہے۔